بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، اس آیت کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ رب کائنات کا اہل ایمان پر بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ وہ رسول اللہ کی آیتیں انسانوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ یہ لوگ اس کے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، پارہ نمبر 4 کی آیت ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی قرآن مجید کی شکل میں کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کتاب کو رب کائنات نے آج ہی نازل فرمایا۔ اتنے فریش احکامات اس کے اندر ہیں، اتنی لیٹسٹ تعلیم اس کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ انسان جب جس حال میں، جس اعتبار سے، جس مسئلے کے حل کے لیے قرآن مجید سے رجوع کرے گا، اس کا وہ حل اس کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ اسی لیے ہم سے علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو اپنا رہنما بنائیے اور اپنی زندگی کے سارے مسائل کا حل قرآن اور سنت ہی میں تلاش کیجیے۔ اس میں آپ کو بڑی سے بڑی تعلیم اور چھوٹی سے چھوٹی تعلیم بھی الحمدللہ مل جائے گی۔ ساری تعلیم اس میں موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قرآن حکیم میں توحید، رسالت، آخرت، جنت اور دوزخ اور ماں باپ کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، کاروبار، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، خلا، جائیداد کی تقسیم، سارے معاملات جہاں پر قرآن حکیم میں یہ ساری تعلیمات موجود ہیں، وہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ایسا ضابطہ بتایا گیا ہے، اگر انسان اس کے مطابق عمل کرے تو آج کے ان حالات میں کامیابی ہمارے قدم چوم سکتی ہے۔ ہم صرف ایک مسئلے کو آج کے اس جمعہ میں لیں گے اور اس کے اوپر غور کریں گے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نکاح کرنے کی تعلیم دی ہے۔ سورہ نساء 4 پارے کے اندر موجود ہے۔ احادیث میں بے شمار روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ مجرد زندگی گزارنے کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، نکاح کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی حکم ملا ہے کہ ہم نکاح کو اتنا آسان کریں کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج کے ان حالات میں
نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے اور زنا بالکل آسان ہو گیا ہے. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. اوروں کا چھوڑیے، ہم تو اپنی ملت کی بات کرتے ہیں. اس ملت میں جو اہل ایمان موجود ہیں ان کو اس بات کی تعلیم دی گئی تھی، تاکید کی گئی تھی کہ بچے اور بچیوں پر نظر رکھیں، اور وہ سن بلوغ کو پہنچ رہے ہیں ان کے نیک نکاحوں کا اہتمام کریں، انتظام کریں. آج ہمارا معاملہ میرے دوستوں تھوڑا غور کیجیے آپ. اس سلسلے میں بڑا عجیب و غریب بنا ہوا ہے. اس سلسلے میں ماں باپ بھی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ لاپرواہ ہو چکے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ آ رہا ہے. میں بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی فرقہ پرست ہندو تنظیموں نے ایک پروگرام بنا کر باقاعدہ اس میں کچھ نوجوانوں کو شریک کیا ہے، شامل کیا ہے، اور یہ ناپاک پلان بنایا ہے کہ وہ مسلمان لڑکیوں کو رجھائیں، ٹیوشن کے نام پر، کتاب دینے کے نام پر، موبائل فون کرنے کے نام پر. بھئی ہوم ورک باقی رہ گیا ہے، بہن کے ذریعے سے کہ بھئی دوستی ہو جائے کسی لڑکی سے، اور یہاں معاملہ چل رہا ہے سب. اور وہ پورے پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں، بلکہ آ گئے ہیں. اور لڑکیوں کے ارتداد کا مسئلہ، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کنورٹ ہو رہی ہیں، مسلم بچیاں کنورٹ ہو رہی ہیں. آئے سمجھ میں؟ اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے. اور اگر یہ بات ہمارے علماء کرام کہہ رہے ہیں تو گودی میڈیا کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1 مہینہ پہلے حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب کی سرپرستی میں جو جمعیت العلماء پورے ملک میں کام کر رہی ہے، اس میٹنگ میں میں خود گیا تھا بمبئی، اور ایک ٹارگیٹ آیا تھا کہ بھئی کوکن کے جو سیلاب سے متاثر لوگ ہیں ان کے واسطے ریلیف جمع کی جائے. الحمدللہ پورے مہاراشٹر میں، پورے شہر اورنگ آباد میں بھی جمع ہوا. اس کا کچھ سامان تو ہم لوگوں نے 3 ہفتہ پہلے مقامی جو جمعیت العلماء اورنگ آباد ہے اس کے ذریعے بھجوایا. اس کی کچھ نقدی رقم تھی، وہ رقم لے کر یہاں کے جو صدر ہیں حافظ عبدالعظیم صاحب، میں خود اور دیگر لوگ پرسوں ممبئی پہنچے. تو وہاں پر ایک میڈیا والوں کا سلسلہ چل رہا تھا. مولانا ارشد مدنی صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا، اور انہوں نے جو لڑکیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں بہت کھل کر کے بولا تھا. اور وہ لوگ جن کے باپ دادوں کا بھی دیش کی آزادی میں کنٹریبیوشن نہیں تھا، آج ان کے منہ کھل گئے ہیں. یہ دلال تھے، انگریزوں کی دلالی کرتے تھے ان کے آبا اور اجداد. اب یہ مسلمانوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں. مسلمان تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر پھول ہمارا ہے، ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا ہے، اور ہم نے بھی لہو دے کے گلشن کو سنوارا ہے. دلی سے اسلام آباد تک، کراچی تک، دلی سے شاملی تک، دلی سے پانی پت تک، آپ دیکھیے نا کس کی گردنیں لٹکی ہوئی تھیں. چاندنی چوک سے جائزہ لیجیے آپ شاملی تک، کس کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی. 40-47 ہزار سے زیادہ علماء کرام کو جو آزادی چاہتے تھے ان کو شہید کیا گیا. وہ تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ جو ہے ایک تو طالبان کا فتویٰ چل رہا تھا، اب جمعیت العلماء کا فتویٰ آ گیا ہے کہ اپنی اپنی بچیوں پر کنٹرول کرو. ارے ہم کیوں نہیں بولیں گے؟ اسلام کے متعلق تم کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ہم نے کبھی پیاز کے چھلکے نہیں چھیلے، ہم کو بھی آتا، وہ چھیلنا ہم کو بھی آتا. ہم نے کبھی نہیں بولے تمہارے مذہب کے متعلق.
تم کو کس نے حق دیا؟ چور کہیں کے، بغیر غسل کے، کہ تم اسلام کے بارے میں لب کشائی کرو، طلاق کے مسئلے میں بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرو، ملوں کے بارے میں پارلیمنٹ کے سامنے جنتر منتر پر نعرے لگاؤ، مسجدوں کو شہید کرو، حلالے کے بارے میں بولو؟ تم کو حق کس نے دیا؟ نہتے مسلمانوں کو پکڑ کے 40 اور 50 لوگ لنچنگ کر رہے ہیں، اور اس کو سوشل میڈیا پر غیر مسلم بھی وائرل کر رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں میں حوصلہ ختم ہو، اور ہمارے اپنے لوگ بھی۔ امت کا بھی عجیب معاملہ ہے یار، امت بھی وائرل کر رہی ہے اس کو، بولے دیکھو مارے، بولے اجین میں مارے، یہاں مارے، وہاں مارے، ٹھیک ہے نا؟ نظریں ہماری سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ تو یہ مت سوچو کہ ہماری زبان پیٹ میں گر چکی ہے، بلکہ شاعر کہتا ہے بظاہر چپ جو رہتے ہیں، بظاہر چپ جو رہتے ہیں انہیں گونگا نہ سمجھو تم، سمندر کی خاموشی میں بڑے طوفان ہوتے ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں تو ہم کو ہماری بزدلی مت سمجھیے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں اپنے اکابر علماء کا کہ وہ کس جانب ہم کو موڑتے ہیں اور ہدایت کیا آتی ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم بھی۔ کرو ظلم کتنا کرنا ہے، واقعات ہمارے سامنے بھرے ہوئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کتنوں کو مارو گے اور کب تک مارو گے؟ تمہارا حکومت کا نشہ اور گھمنڈ جس میں تم چور ہو چکے ہو بیٹے، بہت زیادہ دنوں تک چلنے والا نہیں ہے، اس کی عمر بہت لمبی نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں تم سے کئی گنا بڑے فرعونوں، شدادوں، قارونوں، نمرودوں، نالائقوں، کمینوں کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں۔ تمہارا بھی ظلم بہت لمبی عمر لے کے نہیں آیا ہے، یہ بادل ان قریب چھٹنے والا ہے اور چھٹے گا۔ ہمیں رب کائنات کی ذات پر، اس کی ہدایت پر بھروسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث علامات آثار قرب قیامت اور خروج دجال سے متعلق، اس کے 2 مہینہ پہلے بھی جب میں یہاں مسجد جمیل بیگ میں آیا تھا تو کچھ ساتھیوں کا یہ کہنا تھا کہ بھئی 2024 بڑا ڈینجر ہوگا، اور اس وقت میری زبان سے نکلا تھا 1924۔ میں نے ایک بات بتائی تھی کہ 2024 کا ہمارے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں ہے، ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ احادیث کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2024 کا سال وہ مسلمانوں کی پسند کا یا نرم گوشہ رکھنے والے لوگوں کی حکومت کا سال ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو ہو رہے ہیں بہت ہوئے ایسے، ہمارے سامنے آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی ارشاد ہے جب اہل ایمان پر ظلم ڈھائے جا رہے، اور عجیب کیفیت تھی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، آپ آیتیں پڑھیے۔ سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 20 پہلی آیت، پہلے رکوع، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ کیا ہے؟ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، سورۃ البروج پارہ نمبر 30۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم۔ یہ آیتیں کیا ہیں؟ یہ جو ہو رہا ہے، لنچنگ ہو رہی ہے، اور حق بولنے پر ہمارے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، حق بولنے پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جس رب کائنات کی ذات اور صفات پر ہم نے ایمان لایا ہے
وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. ساری چیزیں ختم ہوں گی، رب کائنات کی ذات باقی رہے گی. اس رب کو نیند بھی نہیں آتی ہے اور اونگ بھی نہیں آتی ہے. ہم نے صرف دیکھنا ہے اور اس کے آگے جھکنا ہے. تم سوچ لو تمہارا کیا ہوگا. تو 24 کے متعلق ہمارے دل میں کوئی ڈر، کوئی گھبراہٹ نہ تھی، نہ ہے اور نہ رہے گی. غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ آپ بھی کچھ بول نہیں رہے تھے، آپ بھی بولیے نا. ہے کیا گھبراہٹ؟ بولیے زور سے. نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی. اور 30 کا جو سال آئے گا اس کا تو جناب علی نقشہ ہی بدلا ہوا ہوگا انشاءاللہ. بہت ہو گیا. ہمارے پاس ہزاروں سال حکومت تھی. یہ ہم لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں آیا، ہمارے پروجوں کے، آبا اور اجداد کے، کسی کے ذہن میں نہیں آیا. اب اور انشاءاللہ ہم اس کے قریب آ چکے ہیں، کیونکہ دنیا کے سارے لوگوں کی بات غلط ثابت ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بال سے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے میرے دوست تو اس میں فرق نہیں پڑ سکتا، وہ سچ ثابت ہونا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی ہے، شہروں کے نام بتائے ہیں، ویکتیوں کے نام بتائے ہیں. واٹس ایپ ختم کر دیجئے، چھوڑ دیجئے اور ان کتابوں کا مطالعہ کریے. آج عام طور سے بولتے ہیں مسلمان، ارے یار مولوی صاحب کیا ہوگا. ایک تو ہمارے پاس ایک قوم ہے چھوچا والی، وہ اس کا تیرا میرا تو بگاڑ رہی. ہم بولے بھائی یہ بڑے بڑے خبیث بیٹھے ہیں. میں پورے ہوش میں بول رہا ہوں. مجھے معلوم ہے لکھنے والے لکھتے ہیں، ٹیپ کرنے والے ٹیپ کرتے ہیں، مجھ سے بات کریں. وہ اب بہت دن سے کوئی کیس بھی نہیں ہے، 2013 سے سب شانت چل رہا ہے معاملہ. ہاں عجیب معاملہ ہے میرے دوستوں. ایک عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے اور ایسا خوف اور ایسا وحشت ہے. مسلمان بولے بھی کیا ہوں گا؟ ارے اللہ کا بندہ ہے تو، ایک اللہ پر ایمان لانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، اور تیری زبان سے نکلے گی کیا ہوں گا؟ اللہ جو چاہے وہی ہوں گا. بغیر رب کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا. اگر حالات بھی آ رہے ہیں، تقریباً 3 ہفتے سے آواز میں جو ہے تکلیف ہے، اور آج کا جمعہ بھی میں نہیں چاہ رہا تھا، مگر ساتھیوں نے کہا کہ بھئی آئیے آپ، زیادہ دن ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے. میرے بھائیوں حالات کا کیا ہے؟ آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے، اللہ سے مانگیے. یہ جو سڑکوں پر نکلنا، زندہ باد مرد آباد کرنا، جلوس نکالنا، توڑ پھوڑ کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور ہم اس پر یقین بھی نہیں رکھتے. ہم کو اگر کچھ مانگنا ہے تو ہم تو اولین ساتھ میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی اور اللہ کے گھر میں بھی. کون سا وقت ہے وہ؟ تہجد کا وقت. شو کرنے کی ضرورت نہیں، میڈیا کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، منڈپ لگاؤ، پرمیشن لو، کوئی ضرورت نہیں. ہمارا میڈیا، ہمارا یہ وہ سب وہیں پر ہے. پھر دن میں بھی ہم کیا کرتے؟ ہمارے اوپر کیس کرتے. میرے دوستو رجوع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بے شمار مسائل حل کرے گا، اور خوف اور وحشت جو ہمارے دل میں ہے وہ نکل جائیں گے. خوف میں تو مسلمان اور خوف یہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے، نہیں رہ سکتے. جو ہوگا دیکھا جائے گا. بھئی میں تو میرے رب کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر رہا ہوں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ 24 اور 30 کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے اور اللہ کی طرف دوڑیے. میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کی ایک لہر چلی ہے، اور اس ملک میں صاف کہہ رہا ہوں کہ ہندو تنظیمیں پوری پلاننگ کے ساتھ ہندو نوجوانوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. پورا فیڈ بیک ان کا ہے.
کہیں کارروائی بھی نہیں ہوتی، پکڑے گئے تو فائنینشیل مدد بھی ہو جاتی۔ ابھی اس وقت، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ مقبرے کے پاس 3 لڑکیاں 3 لڑکے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ تھے کمرے میں، وہ کوئی نوجوان آیا تو وہ ادھر چلے گئے، یہ ادھر آ گئے۔ مسلم لڑکی، مسلم خاتون برقعے میں کھڑی ہوئی ہے، ایک نوجوان آتا ہے، اس کے کان میں بالی ہوتی ہے، ہاتھ میں چوڑی ہوتی ہے، وہ روکتا ہے، یہ بیٹھتے اور وہ چلے جا رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے واٹس ایپ کے بہت سارے فوٹو آئے شہر کے۔ کہاں جا رہا ہے؟ ایک 15 سال کی لڑکی، اس کے ماں باپ، وہ اسکول جا رہی ہے، بولے ٹیوشن کو جا رہی، 1 سال 6 مہینے کے بعد معلوم پڑا، بولے لڑکی تو اسکول کالج ختم کر کے کمپنی میں جا رہی، بولے حضرت آپ کو معلوم ہے کہ ہاں، بولے اس کی ماں نے بھیجی ہوں گی، بولے۔ اب وہ لڑکی 2018 سے اس دلت لڑکے کے ساتھ ہے، اور آج بھی اس کا مقدمہ کورٹ کے اندر ہے۔ ایسی 4 مثالیں جو مجھ تک پہنچے ہیں، لوگ آپ کو زیادہ معلوم ہوں گا، مجھ سے جو لوگ آ کے ملے، ہمارے یہاں حافظ جمیعت العلماء کے دفتر پہ آ کے ملے، 4 لوگوں کا میں پتہ بتا سکتا ہوں، اور سب غیر مسلموں کے ساتھ ہے۔ ابھی پرسوں اس کے والد کا فون آیا، یہاں سے سلوڑ کے قریب میں کہیں رہتے ہیں، وہ بولنے میں کیا حرج ہے، بھوکردن کے رہنے والے، نام بولے تو نام بھی بتا دیتا میں۔ بولے حضرت کچھ بھی کرو، بولے 4 مہینے وہ لڑکی کو رہ گئے بالغ ہونے کے لیے، اس کے پہلے کچھ نکالو، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، 12 مہینے سے پتہ ہی نہیں ہے وہ لڑکا لڑکی کہاں ہے۔ ہم بولے حضرت تم بہت حرام کے، تم کو تمہاری بیوی کو معلوم ہے لڑکی کہاں ہے، بدماشی تمہاری ہے، اور ہم کو بول رہے اس کو ڈھونڈو، کہ ہمارے پاس جادو کا چراغ ہے کہ ہم لوگ کوئی گنڈے تعویذ والے دکھ رہے کہ ایک تعویذ بنائیں گے، یوں کریں گے اور حاضر ہو جائیں گا، وہ بھی نہیں کچھ کر پا رہے، نہ اپنا کر رہے نہ دوسروں کو کر رہے، بیوقوف بنا رہے لوگوں کو، بہت جانتے ہیں۔ بولے بڑی تشویش کی بات ہے۔ ہمارے یہاں ملت اسلامیہ میں ہماری ملت کا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ امام اور مؤذن اور عالم دین بچے سے بچہ اس کے اوپر تنقید کرتا، وہ گھر میں مسجد کا متولی، گھر میں اس کی کیا حالت ہے۔ ہم لوگ تو بہت 50 روپے امامت تھی، جب سے امامت کر رہے ہیں ہم لوگ، 50 روپے تنخواہ تھی، اور جن مقام کے کرائے 20 پیسے اور 30 پیسے تھے، آج 30 روپے 40 روپے کرائے ہیں۔ اچھی طرح جانتے ہیں کون صدر ہے، کتنا ادر ہے اور کتنا وزن ہے، اس کا جانتے ہیں ہم۔ وہ سارا بخار مسجد کے امام اور مؤذن پر اتارتا ہو۔ اللہ کی قسم، اگر سماج کے ذمہ دار اتنی ہی توجہ جتنی امام اور مؤذن اور عالم دین پر نقطہ چینی کے لیے وقت ہے، اگر اتنی توجہ وہ اپنی اولاد پر دے دیں تو قسم اللہ کی ان کا لڑکا اور ان کی لڑکی محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ توجہ نہیں دے رہے۔ بیٹی کہاں آ رہی، کہاں جا رہی، کب جا رہی، کیوں جا رہی، کس کے پاس جا رہی، کس سے مل رہی اور واپس کب آ رہی۔ اور بیٹوں کا معاملہ بھی کیا ہے، کل کے مقامی اخبارات میں دیکھیے آپ، اورنگ آباد ٹائمز ہے، ایشیا ہے، دیکھیے آپ اورنگ آباد ٹائمز کے 4تھے صفحے پر لیفٹ میں ایک خبر ہے کہ 2 یا 3 مسلم نوجوانوں کو پولیس نے 65 کلومیٹر کی دوری پہ جا کے دبوچا، مسلمان نوجوان، کرار پورے کے اور رحمانیہ کالونی کے، پورا ہے اس کے اندر۔ کیا اب سب شارٹ کٹ ہو گیا، عبادت تو شارٹ کٹ تھی، اگربتی لوبان اور پھول ڈال کے، اب آمدنی بھی شارٹ کٹ ہو گئی۔ ذرا کس نے بولا تو بولے یہ تو وہ جو اپن کاغذ پہ غلط ہو تو کیا لگاتے تھے، سفید وائٹنر نشہ کر رہے ہیں، بولے پیٹرول کا نشہ ہو رہا ہے، بولے کچھ نہیں تو گاڑی کی ڈگی کھول کے اس کو سونگ لے رہے ہیں، کوئی بٹن ہے اس کا نشہ ہو رہا، کیا کیا ہو رہا، اور ذرا کس نے بولا تو مار دے رہے، اور نہیں تو پھر حرام کی آمدنی۔
گئے گاڑی لینے کے لیے وہیں آزاد چوک پر کہیں. یہ کوئی بہت میں پاکستان کا اور برطانیہ کا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، اورنگ آباد کا واقعہ ہے. گاڑی لیے بولے ہم ٹرائی کر کے آتے. آدمی نے ان کے ساتھ تھے وہ ایک کمپنی والے کو دیا، بولے بھائی جونی پرانی گاڑی جا کے آؤ ساتھ میں. وہ کچھ دور گئے، چاقو بتائے، اتر نیچے بولے اور لے کے بھاگے. فوراً پولیس کو کمشنر کو فون ہوا. سارا اب تو بہت آسان ہو گیا. اور واٹس ایپ پر جو میسج بھیج رہے ہیں نا، ابھی بتاؤں گا آپ کو میں وہ. فوراً انہوں نے لوکیشن لیے کہ گاڑی کہاں چل رہی ہے. بولے فلاں نمبر کی تھی، ڈالے بولے یہ چل رہی ہے. 65 کلومیٹر پر پکڑے. مفت میں مالدار بننا اور پیسے آ جانا، یہ مسلم نوجوان. اور بچی شادی کی عمر کو پہنچ جا رہے، رشتے آ رہے، تو وہ کیا چاہ رہے لڑکے والے؟ حضرت بولے ہم کو پڑھی لکھی بچی چاہیے، بولے گھر میں تھوڑا دینداری کا ماحول بھی اچھا، اور سروس والی ہو تو بہت اچھا ہے. بولے اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ سروس کرتے ہیں. بولے ایک بہن آئی، بولے کیا کرتے ہیں؟ بولے سروس کرتے ہیں. بولے اچھا کہاں کرتے سروس؟ ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟ بولے بس اسٹینڈ پر. اچھا بس اسٹینڈ پر کوئی آفس ہوگا، ہوٹلیں ہیں، آفس ہوں گا. بس اسٹینڈ پر کہاں کام کرتے؟ نہیں بولے وہ لگژری جاتی ہے نا، بولے پونا، لاتور، بمبئی، وہ سیٹ بھرتے. بولے وہ لڑکی بولے پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو اور نوکری والی ہو. بولے بس بھائی بھی سروس کر رہا ہے. بولے یہ مزاج بنا ہوا ہے. اور لڑکی والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی لیول کا دیکھ رہے ہیں. اس میں ہو رہا یہ کہ ہماری بہنیں بیٹیاں بڑی عمر کو پہنچ جا رہی، صحیح وقت پر ان کا نکاح نہیں ہو رہا. اور یہ فقیر دولہے والا اگر کہیں رشتہ بیٹھ بھی رہا ہے تو بھیک مانگ رہا ہے. وہ مجھے اتنا چاہیے، اتنا چاہیے. میرے پڑوسی راجپوت ہیں، کل وہ شکایت کر رہے تھے، بولے بھائی پوتری سے تو انہوں نے ایسی شادی کرے ہم کو معلوم بھی نہیں پڑا. اب بولے 5 لاکھ روپیہ مانگ رہے. بولے تمہارے لوگوں میں بھی ہوتا نا؟ بولے ہنڈا. اب میں بولا کہاں تھے؟ کہ بہت سے لوگ ہیں. بولے وہ میرے وہاں تھے، یہاں تھے. یہ بیماری آ گئی مسلمانوں میں بھی. میرے بھائیوں موجودہ وقت بہت نازک ہے. لڑکیوں سے متعلق پیرنٹس نے جو ہے بے فکر نہیں ہونا. اور وہ جو موبائل ہے نا، یہ ایسا موبائل کیا بولتے اس کو، اینڈرائڈ موبائل ہمارے پاس بھی ہے. بچیوں کو کم سے کم آپ بند کر دیجئے، مت دیجئے ان کے ہاتھ میں. وہ سارے گناہ جو اوپن سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ گناہ بڑے خوبصورت گناہ وہ اپنے کمرے کے اندر کر لے رہے ہیں. وہ میرے ایک دوست ہیں RSS کے جوشی صاحب، جب ملاقات ہوئی تو بچیوں کا معاملہ رہا. ہماری مسجد جہاں پر ہے جالنا روڈ پر، اور سامنے سندھی کالونی ہے. تو وہ فون پہ بات کر رہے تھے. میں بولا یار جوشی صاحب کیا ہے؟ بولے وہ معاملہ ایسا ہے اور ہم لوگ ایک تحریک چلا رہے ہیں. بولے یعنی اپنے لیول پر. ارے وہ RSS کا ہے. وہ بچیوں کے پاس سے موبائل لے لے رہے. بولے ہم، اور بولے مسلم بچیاں بھی ابھی دیکھو بیٹھے ہیں، یہ گئی اس کے ساتھ. مسلم بچیوں کے پر سے بھی آپ اینڈرائڈ موبائل لے لیجئے، مت دیجئے. جب اتنا اینڈرائڈ موبائل عام نہیں ہوا تھا، بڑا مہنگا تھا، صحت مند تھا. اب تو عام ہو گیا ہے بالکل. یہ کب تک چلے گا؟ ہماری بچی جو ہے وہ مذہب تبدیل کر رہی ہے. اور اللہ کی قسم سچی بات یہ ہے کہ 5 سے زیادہ بچیوں کے خاندان والوں نے ملاقاتیں کی ہے. اور ہمارے اپنے کانٹیکٹ میں جو علاقۂ گجرات کے لوگ ہیں انہوں نے الگ کانٹیکٹ کیا ہے. یہ بچی کو بہت سمجھایا گیا. چھاؤنی سے شروع کرتا ہوں میں آپ کو اگر یاد ہوگا تو. وہ کیس سٹی چوک پولیس اسٹیشن میں آیا تھا. علماء کرام سمجھا رہے، ائمہ سمجھا رہے، محلے والے سمجھا رہے، لیڈر سمجھا رہے، کارپوریٹر سمجھا رہے، ماں باپ سمجھا رہے، نہیں مان کے دی. ایک نشہ تھا جیسا ان لوگوں کو حکومت کا نشہ چڑھا ہوا ہے.
چاہے دلی ہو یا یو پی ہو، یہ نشے میں ہے یہ. لیکن بیٹے یہ مستی ان کی بہت جلدی گرنے والی ہے، زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے. نشے میں لڑکی چور اس کی محبت میں، اور یہ رشتہ دیکھ کر نہیں ہوا، اس کے اوپر ہوا جو کیا رہتا ہے نا مشین، لیپ ٹاپ، اس کے اوپر ہوا. 2 مہینے کے اندر اس کی زندگی عذاب بنی. لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اب 2 مہینے ہم کو استعمال کیا، 4 مہینے استعمال کیا، ان کا مقصد وہی ہے. وہ لڑکی کو چھوڑ دیتے، کوئی پرسان حال نہیں. کئی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھیے، آپ سرچ کیجئے، معافی مانگ رہی ہیں، کئی ایک نے خودکشی کر لی. لیکن ہم ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ بیٹیوں اور ان بیٹیوں کے ماں باپوں، بے غیرتوں، مسلمانوں میں ایسے بہت سارے نوجوان، بہت سارے علماء اور تنظیمیں موجود ہیں جو آج بھی 4 مہینہ 6 مہینہ استعمال کرنے کے بعد ہماری ان بیٹیوں کو گلے لگانے کے لیے، بولیے نا، تیار ہیں. فکر مت کرو، وہ بعد میں دیکھیں گے کیا ہوا. لیکن تم کو تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا، ہم تم کو اپنے گلے لگاتے ہیں. بیٹیوں تم نے نادانی میں، ناسمجھی میں بہت ہی غلط کام کیا. اب تم کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں، ہم کوئی سزا دے نہیں سکتے. ہمارے پاس الٹرنیٹ ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ اب تم چلے گئے. ہم کون ٹھیکیدار، ہم کون؟ توبہ کر لی، آ جاؤ اللہ سے مانگو، تمہارا نکاح بھی کرا دیں گے انشاءاللہ. اگر ایسا کہیں علم میں ہے تو ان کے ماں باپ کو اور ان بچیوں کو تسلی دیجیے کہ نہیں. اورنگ آباد میں ایسی تنظیمیں میں نام لے کے بتا سکتا ہوں. آپ یہیں سے شروع کریے، جو آپ کے پاس تعمیر ملت کے تحت یہ کھانے کا نظم شروع ہوا ہے، اس کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، ان سے رجوع کریے آپ کہ بھئی یہ بچی گناہوں سے معافی مانگ رہی ہے، توبہ کری، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. تیار ہیں آج بھی، اور انشاءاللہ اس کا عقد کرا کے دیں گے. یہ بات میں ممبر رسول سے بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں. لکھنے والے لکھیں کہ ہماری سوچ مثبت ہے، پازیٹیو سوچ رکھنے والے ہم، نگیٹیو تھنکنگ ہماری نہیں ہے، ورنہ اب تک بہت سارے پروٹیسٹ ہو چکے ہوتے. ماں باپ خاص طور پر اپنی بچیوں پر توجہ دیں اور بچوں پر بھی توجہ دیں. رات میں 12-1 بجے آپ نکلیے، ابھی تو لاک ڈاؤن ہے ابھی بھی، اور اس کے پہلے بھی. بیگم پورے سے آزاد چوک تک جائیے، عثمان پورے سے ہرسول تک جائیے، جتنے اپنے محلے ہیں 10 12 15 نوجوان بیٹھے ہیں. ہم گزرے وہاں سے، ارے بولے حضرت جی بیٹھے ہوئے، ارے 10-15 نوجوان بچے بیٹھے ہیں، آواز نہیں آ رہی کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. نہیں بولے نا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور الٹا سیدھا دیکھ رہا، اس میں مصروف ہے. بولے فجر کب ہوتی معلوم نہیں، ٹکار بنے ہوئے ہیں، یہ گولی وہ گولی کھا. ماں باپ بھی لاپرواہ ہے. بولو، آپ اپنے بچوں کو بولو. میں تو کہتا ہوں، میرے بیٹوں کو کہتا ہوں 12 بجنے کے پہلے کہ بیٹے تاریخ بدلنے سے پہلے گھر پر آ جائیے. آپ 12 بجنے سے پہلے، تاریخ بدلنے سے پہلے گھر پر آ جائیے. اور ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں معذرت کے ساتھ کہ آپ کے اپنے ماں باپ زندہ ہیں اور آپ کا اپنا گھر موجود ہے. آ جائیے اپنے بیوی بچوں میں. آپ بھی بولیے، بچوں کو بلائیے، بچیوں پر نظر رکھیے. میرے بھائیو، یہ بہت سارے جو کام ہو رہے ہیں نا، تو اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں کسی نہ کسی درجے میں. برا مت لگنے دیجیے آپ. میں اپنا سمجھ کے کھل کے بات کر رہا ہوں، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ میرے متعلق کیا لکھا جا رہا ہوگا اور وہ کیا کرنے والے ہیں. اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. جو حق ہے وہ تو بولنا ہے ہمیں ایسی بچیوں کی. لیکن ایک بات یاد رکھیے نوجوان بھی، کوئی بچی اگر کسی بچے کے ساتھ نظر آئے تو امیڈیٹ جا کے ریئیکشن مت دیجیے آپ. تو بولے میرے محلے میں پوچھے تیرا نام کیا، بولے تسنیم. تیرا نام کیا، بولے کشور. مارا اٹھا کے نہیں. اپنی بہن بیٹی ہے، ہو گئی غلطی،
اس کو محبت سے اس کے گھر اس کے ماں باپ کے حوالے کریے اور اس کے متعلق کیا کرنا ہے کریے آپ، یا قانونی طور پر پولیس کے پاس جائیے کہ دیکھو بھائی یہ معاملہ ایسا ایسا ہے۔ ایک چیز اور بڑی خطرناک ہے، وہ بچی جس کا تذکرہ کیا میں نے کہ 10-11 مہینے سے وہ لڑکے کے ساتھ ہے، آپ کو حیرت ہوگی 4 FIR الگ الگ اس کے کٹے ہوئے ہیں، 4۔ اس کو کورٹ نے سختی کیا کہ اب اس کو ہم ڈال دیں گے۔ وہ بچی کو بلایا، نابالغ بچی، اس نے کھڑے رہ کے بیان دی کہ میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ رہ رہی۔ افسوس، مسلمان لڑکی، شہر کا واقعہ، آپ کسی کے پاس مت جائیے، میں وکیل صاحب کا نمبر دیتا ہوں، ان سے مل لیجئے کہ کون سا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ایسے کتنے مقدمے بتائیے، آپ بتا دیں گے آپ کو۔ جھوٹی باتیں پیش نہیں کرنا ہے آپ کے سامنے، جو فیکٹ ہے میرے بھائیوں بتا رہا ہوں، توجہ دیجئے۔ اس کی بہن نہیں، میری بہن ہے، یہ اس کی بیٹی تھی، میری بیٹی ہے۔ اور ایک بیماری جو جماعت واد کی ہے، بہت سے لوگوں کو سماج واد کی بیماری ہے، بہت سے لوگوں کو جماعت واد کی بیماری ہے، بھئی یہ فلاں جماعت کا، وہ ڈھیکاں جماعت کا۔ ایک کلمے کی بنیاد پر حالات بتا رہے ہیں، سب ایک ہو جائیے آپ۔ رفع دین کرنے والا میرا بھائی، آمین بولنے والا میرا بھائی، حی علی الصلاۃ تک بیٹھنے والا میرا بھائی، دیوبندی میرا بھائی، بریلوی میرا بھائی، اہل حدیث میرا بھائی، ہم سب ایک کلمے کی بنیاد پر بھائی بھائی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ختم کر دیجئے کون کیا کر رہا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ جانے دو، جو کر رہا ہے وہ جواب دیں گا، ہم کو کیا لینا دینا؟ ہم داروغہ ہیں، ہم داروغہ ہیں کیا؟ بھائی میں میرے اعمال درست کروں، میرے گھر کے اعمال درست کروں بس، اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج جمعہ کے موقع پر یہ چند باتیں، حالانکہ مجھے بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اور میں گفتگو کے انداز میں یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں کہ چھوڑ دیجئے، جلد از جلد بیٹیوں کی شادی کر دیجئے، بیٹوں کی شادی کر دیجئے اور ان کو لگائیے کوئی نہ کوئی مصروفیت پر، کام پر، کہ کما کے لائیں گا، رابیں گا تو چابیں گا، حرام کا ملنے والا نہیں ہے۔ لگائیے کچھ بھی، مونڈے میں بیچ دیجئے، آپ محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ ڈگری ہے، نہیں مل رہا ہے کام، ہم مالی کریں گے، لیکن عقل حلال کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنی لڑکیوں پر توجہ دیجئے میرے بھائیوں، لڑکیوں اب وہ تو موضوع ہے بھی نہیں اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، ورنہ لڑکیوں سے متعلق ان کے جو فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں، میرے بھائیوں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں۔ ان کے ذریعے جو علماء کرام اور اولیاء کرام یہ ایک لڑکی کے ذریعے پیدا ہوئے۔ اب میری بچی کہاں جا رہی ہے؟ وہ تلک لگا رہی ہے، وہ مندر میں جا رہی ہے، کنورٹ ہو رہی ہے، دھرمانتر کر لی اس نے، ارتداد کی لہر چل رہی ہے، خاموش بنے اپنے کیا کرنے کا؟ بولے اپنے مہاراشٹر میں نہیں ہے، اورنگ آباد میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ نہیں بولے وہ ان کا ہوا، بولے شیخ صاحب کا اپنے کیا لینا دینا؟ ارے میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، ہر آدمی یہ تصور کریں گے انشاءاللہ۔ چند باتیں اس کی طرف توجہ دیجئے اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریے کہ اللہ اگر واقعی کوئی بیماری جو کہا جا رہا ہے، میں تو آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ میں تو ابھی تک میں مان ہی نہیں پایا کہ یہ بیماری ہے، یہ ایک انٹرنیشنل کھیل چل رہا ہے۔ اگر واقعی بیماری ہے تو اللہ رب العالمین پوری انسانیت کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے، جو دواخانوں میں ہے ان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کے جان مال اور ان کی عزت آبرو کی، بیٹیوں کی اور نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور مجھے ہمیشہ شکایت رہتی کہ جب کوئی موقع آتا ہے اور ممکن ہے اللہ دینے والا ہو، آواز ہماری نکلتی نہیں آمین کے لیے۔ ابھی تو چندے کا اعلان باقی ہے میرا، آمین دوستوں کہہ دیا کریے، ممکن ہے ہم تو بہت گنہگار ہیں یار،
لیکن ہم اللہ کے گھر میں بغیر کسی دباؤ کے بیٹھے ہیں، کوئی پریشر نہیں ہے ہمارے اوپر، اور ہم صدق کے دل سے جو امت کے حال ہے دکھڑا رو بھی نہیں سکتے، کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں۔ اور یہ وہ تعلیم ہے دعا، یہ کسی انسان کے ذہن کی اپج نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے نبی یہی کیا کرتے تھے۔ ایک تو ہم سنت پر عمل کریں، ممکن ہے اللہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، پوری ملت کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ یہاں پر جو ایک سسٹم تعمیر ملت کے تحت دواخانوں میں آنے والے جو لوگ ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، ان کے 2 وقت کے کھانے کا نظم کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مسجد کے تحت بہت ساری ایکٹیویٹیز ہے، مکتب بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہیں، اور اگر کوئی ایسا انسان کا انتقال ہو رہا ہے جس کے پاس نظم نہیں ہے، اس کے لیے کرسیاں ہیں، بچھات ہیں، جا نماز ہے۔ کوئی ایسی لاش ہے جس کو وہ دھنڈے میں رکھتے ہیں نا، ڈی فریج، وہ اس کا بھی انتظام ہے، بتیوں کا بھی انتظام ہے۔ یہ سارا کام آپ حضرات کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ اس ہفتے تو میں زیادہ نہیں بولوں گا، آپ ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں۔ میں صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے صدقے اور خیرات کو قبول فرمائے۔ جو آپ نے دیا ہے اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کل حشر کے میدان میں آپ کو عطا فرمائے، اور جو دینے کی سوچ رہے ہیں اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ ان کو ان ساری چیزوں کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے مولانا؟ 1800 لوگ۔ اس مطبخ کا پورے شہر میں سفیر نہیں ہے، یہ جمعہ میں آپ لوگ جو دیتے اور جو لا کے آپ دیتے ہیں اسی کے تحت یہ کام چل رہا ہے۔ 1800 لوگ، گھاٹی دواخانہ، دھوت ہاسپٹل، بجاج ہاسپٹل، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے دواخانے کے لوگ، کوئی بھی ذات کے ہوں، کوئی بھی سماج کے ہوں، ان کو یہاں سے مفت کھانا ملتا ہے، آپ لوگ تیاری کرواتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ جو آپ لوگوں کا نیک عمل ہے، اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے شہریان اورنگ آباد کے جو لوگ اس قسم کے صدقے اور خیرات کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال کے طفیل اللہ رب العالمین ملت اسلامیہ کے لیے پورے ملک میں آسانی فرمائے۔ طالبان سے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ صرف ایک بات ہے کہ طالبان سے متعلق ہم میں کا کوئی بھی نوجوان نہ حمایت میں پوسٹ کرے، میسج کرے، نہ مخالفت میں کرے۔ 2 لوگوں پر کیس درج ہوا ہے، اب تو پوری کابینہ حمایت کے لیے تیار ہے، ان پر کچھ نہیں ہوگا، مجبور ہو گئے وہ بھی۔ وہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، چلے گا، وہ تو چلنا ہے۔ ہم حمایت بھی نہ کریں کہ بھئی طالبان آ گئے، مخالفت بھی نہ کریں۔ اپنے واٹس ایپ سے اگر وہ کوئی گروپ ہوگا اس کو مٹا دیں، ورنہ حالات کے شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہمارے جو اکابر علماء ہیں، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی پر کیس ہوا، اور ایک شفیق الرحمن انصاری یو پی کے ان پر مقدمہ ہوا۔ کل تک تو آپ یہ بول رہے تھے، اب تو پورے کی پوری پنگت جو ہے ان کا سپورٹ کر رہی، ان پر کون کیس کرے گا؟ تو چھوڑ دیجئے اس کو۔ اس پر بھی تھوڑا سا محتاط رہیے، آپ احتیاط کیجئے۔ ایسا کوئی میسج اگر آپ کے پاس آ رہا ہے، اللہ کے لیے اس کو آگے مت بڑھائیے۔ میرے نوجوانوں، دوستوں، آپ کی زندگیاں یار ہمارے لیے بڑی قیمتی ہیں، نوجوان ضائع نہ ہو۔ ہم جس عمر میں پہنچے ہیں نا، تو ڈائریکٹ نہیں آ گئے، کبھی ہم بھی جوان ہوا کرتے تھے، تو بڑا رشک ہوتا ہے اگر کوئی نوجوان گرفتار ہوتا ہے یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ 15 16 سال وہ مقدمات جھیل چکے ہیں۔ کورٹ کا کیا ایٹیٹیوڈ رہتا، پولیس والوں کا کیا رہتا، اور مخبرین کا کیا رہتا، سب معلوم ہے ہم کو۔ نوجوان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی نوجوانی کی حفاظت کیجئے یار، کریں گے؟ نمازوں کا اہتمام کیجئے، ماں باپ کو خوش رکھیے، اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریے،
تہجد کا اہتمام کریے، روزانہ کلام پاک کی تلاوت کریے، اور جمعہ کے دن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، خاص طور پر، جتنا لمٹ نہیں ہے، کیونکہ میں جس رب کا ماننے والا ہوں وہ لمٹ میں نہیں دیتا۔ لوگ بولتے 15 لاکھ روپیہ ڈال دوں گا، 5,000 روپیہ ڈال دیا، 500 ڈال دیا۔ میں جس رب کا ماننے والا ہوں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب دیتا ہے، تو میں کیوں لمیٹیڈ کروں؟ درود 60 مرتبہ پڑھوں، 50 مرتبہ پڑھوں، 80 مرتبہ پڑھوں؟ لمیٹیڈ پڑھیں گے کہ ہم لوگ جتنا زیادہ ہو سکے جمعہ کے دن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری صحت کے لیے بھی آپ ذرا سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی صحت عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔